چلو میں اس کو اور تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، فرقہ اور مکتب فکر، تو یہ الگ الگ چیزیں ایک ہے، اور مسلمانوں میں 73 فرقے یا 100 فرقے کتنے ہیں آپ کے خیال میں؟ اور کیا مکاتب فکر اور فرقہ؟ نہیں، فرق تو ہے۔ اچھا، فرقے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اختلاف کی نوعیت یا سنگینی ایسی مانی جاتی ہے کہ اس کے بعد اس سے مختلف رائے رکھنے والوں کے ساتھ وہ یگانگت یا وہ اشتراک صحیح، یا ان کے لیے اس طرح کی ایک ہمدردی جو مسلمان کے لیے ہونی چاہیے وہ ممکن نہیں رہتی، اور تفریق کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بات اتنی غلط ہے کہ مجھے اس کے ساتھ یا عام لوگوں کو اس کے بارے میں ایک خاص طرح کی حساسیت پیدا کرنا ضروری ہے، اور جو اجتماعی زندگی میں، مشترک زندگی میں جو ایک اجتماعیت ہے اس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرقہ تو اصل میں یہاں سے بنتا ہے۔ اس مفہوم میں بہت زیادہ فرقے ہیں مسلمانوں میں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، خوارج ہیں تو ان کی تعبیر ہی اصل میں فرقہ پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں باقی مسلمان جو اس کو نہیں مان رہے یہ کافر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو قتل کرنا چاہتے، تو انہوں نے خود ہی ایک تفریق قائم کر دی۔ ٹھیک، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو تعبیر دین ہی ایسی ہوتی ہے جو دوسرے لوگوں پر ایک حکم لگانے پر مبنی ہوتی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے ہوگی ہی فرقہ واریت۔ ٹھیک، خوارج ایک فرقہ ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف اصل میں تو کوئی تعبیری ہوتا ہے، اور اس تعبیر کے ساتھ اس کا لازمی نتیجہ یا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری رائے رکھنے والوں کے ساتھ تعلق منقطع کر لیں یا دینی اشتراک کی نفی کر دیں، لیکن کچھ لوگوں کے اندر، کچھ گروہوں کے اندر حساسیت بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے اس بات کی صحت کو ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر اپنی شناخت بھی الگ بنائیں۔ تو پھر فرقہ واریت اصل میں یہاں رویے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور مکتب فکر، تو اگر یہ چیز اس حد تک رہے، ٹھیک، مثلا فقہ حنفی کی دائرے میں فقہی مسائل کا حل نکالنا یہ بہتر ہے، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، ہمیں وسعت کے ساتھ سارے مکاتب فکر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے خیال میں تو یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ اگر یہ اس حد تک رہے تو اہل حدیث اور حنفی یہ دو مکتب فکر ہے۔ مسئلہ تو کسی فقہی مسئلے کا حل اجتہادی طور پر نکالنا ہے، ٹھیک، وہ آپ حنفی روایت کے اندر نکال کے لوگوں کے حل بتا دیں، آپ کے نزدیک یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں باقی آراء کو بھی دیکھنا چاہیے، کسی ایک فقہ کی تقلید ضروری نہیں، وہ سب سے فائدہ اٹھا کے کوئی حل پیش کرتے ہیں۔ تو اس حد تک تو میرے خیال میں یہ مکتب فکر ہے۔ اچھا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب وہ کہیں کہ نہیں، غیر مقلد کہیں کہ نہیں، تقلید کرنے والے گمراہ ہیں، گمراہ سے آگے بھی کہا، اور یا جو بھی کہیں بدعتی ہیں، تقلید ایک شرک فی النبوہ بھی کہہ دیا، شرک فی النبوہ ہے، یا حنفی کہیں کہ نہیں، جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے، وہ دین میں رکھنے پیدا کرنے کا ایک ہیلہ ہے۔ تو حنفی کہیں کہ ہمارا ان سے شناخت الگ ہے، یہ ہماری مسجدوں میں نہ آئیں، ہم ان کی مسجدوں میں نہ جائیں، ان کے ساتھ نکاح طلاق میں احتیاط گریز بہتر ہے۔ وہ کہیں گے یہاں سے پھر یہ فرقہ واریت مسئلہ فی نفسی اتنا بڑا نہیں ہے، جی، لیکن اپنی اپنی شناخت کو محفوظ کرنے کے لیے یا اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے جب آپ تفریق پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح، تو یہاں رویے سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرقے کی جو ڈیفینیشن کی بہت خوبصورت انداز سے، اس سے تو مجھے یہ لگا کہ پھر مسلمانوں میں وہ مناظر حسن گیلانی صاحب کا ایک کتابچہ ہے کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی کا افسانہ، ہاں، تو اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ہی فرقے ہیں مسلمانوں میں، خوارج، شیعہ اور سنی، میرے خیال سے بنیادی طور پر اگر آپ یعنی بنیادی نظریے میں کہیں تو خوارج کا نقطہ نظر ایسا تھا کہ وہ لازماً تفریق پہ منتج، ٹھیک ہے، یا اگر اہل تشیع نے نقطہ نظر اختیار کیا کہ نہیں، یہ ہماری تاریخ کی ابتدا ہی سیاسی تاریخ کی غلط ہوئی ہے،
خلافت کا مسئلہ ہی غلط طے ہوا ہے، تو وہ لازماً تفریق پر منتج ہو. ٹھیک، یہ اس لحاظ سے بات ٹھیک. تو اس میں لیکن ہمارے جتنی الملل والنحل کی کتابیں ہیں، پہلی کتاب سے لے کر ابھی تک جو لکھی جائے، اس میں تو اس تم سب کو وہ سطف طریق امتی کے تحت لے کر اسی کے انٹرپریٹیشن کی، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے فرقے ہیں. تو آپ کے حساب آپ بھی ان سے متفق ہے گیلانی صاحب سے کہ یہ الملل والوں کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا کہ ہر ایک مسئلے میں دو میں اختلاف کو آپ نے فرقہ بنا دیا، بلکہ یہ اسکول آف تھاٹس ہے. یعنی جیسے ہم جب اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں تو کلامی لحاظ سے 3 مسالک آ جاتے ہیں، اشعری، ماتریدی اور اثری. اور جب ہم فقہی لحاظ سے دیکھتے تو حنفی، مالکی، شافعی. تو یہ مکاتب ہے، یہ مکاتب یعنی اہل سنت والجماعہ یہ ایک فرقہ ہے، اس کے اندر یہ مکاتب فکر ہے. جی یوں جی شیعہ ایک فرقہ ہے، ایک الگ، اس میں زیدیہ، اسماعیلیہ، قرامطہ، وہ اس فلانا، کے وہ سب اس کے مکاتب فکر فکر ہیں، یا وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو فرقہ مانتے ہوں، مجھے نہیں پتہ. صحیح میں سمجھنے کے لیے. اچھا، اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت یہاں اجتہاد مطلق کا دروازہ بند کیا گیا، علامہ اقبال نے اس کے ایک وہ بتائی کہ بھئی یہ سمجھا یہ گیا کہ بھئی اس میں تو گروہ بنتے جا رہے ہیں مکاتب فکر. تو اجتہاد مطلق کا نتیجہ مکتب فکر ہے ڈاکٹر صاحب. جی ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب آپ تمام موجود مسالک کے اصول دین سے، دین کو سمجھنے کے اصول سے اختلاف کیا، آپ نے کہا نہیں بھئی اس میں یہ نقص ہے، میں اب ایک بہتر اصول کے ذریعے دین کو سمجھ رہا ہوں براہ راست. تو اس سے لازماً ایک مکتب فکر وجود میں آئے گا، اور وہ بندہ جتنا جینیس ہوگا، جتنا پر اثر ہوگا، اسی حساب سے اس کا مکتب فکر بڑھے گا. تو اس مفہوم میں جب ہم غامدی صاحب کو ایک مکتب فکر کہہ دیں یا ایک غامدیت کے نام سے کہہ دیں، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. مکتب فکر تو فراہی مکتب فکر تو کہا جاتا ہے. نہیں، ہم تو غامدیت اگر کہتے تو اگر غامدی صاحب کا، اگر آپ کی یا کسی کا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ غامدی صاحب نے فراہی مکتب فکر کے اصولوں میں یا ان کے تعبیری فریم ورک میں کچھ ایسے اضافے کیے ہیں کہ ان کو الگ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، تو کہہ سکتے ہیں. تو دیکھنا ڈاکٹر خالد مسعود صاحب تھے نا، جو اصلاحی صاحب کی جو تدبر قرآن و حدیث ادارہ چلاتے تھے، غامدی صاحب، تو ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا فکر فراہی کے حوالے سے. فکر فراہی کی حد تک نہیں تھا، اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی ہے. یعنی فکر فراہی کے جو اصول ہیں، نظم اور یہ، اس میں تو کوئی اختلاف بڑا نہیں ہے. بعض آیات کی تفسیر میں اختلاف مولانا فراہی کے شاگردوں میں، مولانا اصلاحی کے شاگردوں میں. غامدی صاحب نے تو اصل میں اپنے جو تعبیری فریم ورک ہے اس کا دائرہ پھر وسیع کیا ہے. وہ صرف نظم قرآن اور قرآن کی دلالت اس تک نہیں رہے، وہ سنت تک بھی گئے ہیں، پھر وہ شریعت کی اس کو نئے سرے سے انٹرپریٹ کرنے کی طرف بھی گئے ہیں، پھر وہ احادیث کے طرف بھی گئے. تو انہوں نے اس کو فریم ورک کو وسیع کیا. تو ایک لحاظ سے بات ٹھیک ہے کہ فراہی اسکول کے جو تعبیری اصول ہیں وہ ان کے فریم ورک کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن لیکن اس میں انہوں نے کچھ اور اہم اصولوں کا بھی اضافہ کیا. تو یہ اصلاحی صاحب کی جو بڑے دوسرے شاگرد نامور ہے، ان میں اور غامدی صاحب میں آپ کہہ رہے کہ یہ الگ الگ کام کیے نا دونوں نے، یہ الگ الگ رہے، شروع میں شاید ساتھ بھی تھے. تو یہ جو ان کے اندر جدائی ہوئی، علیحدگی اور ایک دوسرے کا کوئی اس طرح نظر نہیں آتا، تو یہ کوئی علمی یا فکر فراہی کے فہم میں اختلاف کی وجہ سے 2 اسکول نہیں بنے، یہ الگ الگ 2 نقطے نہیں، نظر وہ کام کی تحدید سے میرا خیال میں فرق ہوا. اچھا، خالد مسعود صاحب کا کام، وہ جیسے مولانا اصلاحی کا کام بنیادی طور پر تفسیر میں، وہ مولانا فراہی کے کام کو مفصل کرنا اور اس کے اطلاق کو وسیع کرنا. اگرچہ انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی کام کافی کیے، لیکن تفسیر میں ان کا کام یہ ہے. تو مولانا خالد مسعود صاحب جو ہیں، ان کا کام اصل میں مولانا اصلاحی کے کیے ہوئے کام یا مولانا فراہی کے کیے ہوئے کام کے دائرے میں ہی رہتے ہوئے اس کو تفصیل مہیا کرنا یا اس کی مزید تشریح وہ رہا ہے. تو جو غامدی صاحب نے تو اپنا فریم ورک دائرہ پھر وسیع کیا ہے.